درندے نے ایک نائلون کی باریک سی رسی ڈائن کی طرف پھینکی، جس نے سسکاریاں لیتے ہوئے چند سیکنڈ کے اندر اندر سکینہ کے پورے جسم کو اس رسی سے اس طرح جکڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جسم کے کسی بھی حصے کو معمولی حرکت دینے پر بھی قادر نہیں رہی تھی۔ سنتری نے اس کے پیچھے کرسی رکھ دی تھی اور ڈائن نے سکینہ کو کسی مکینکی عمل کے تابع کرسی پر اس طرح بٹھا دیا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے اس سے اٹھنے پر قادر نہیں تھی۔ اس عمل کی تکمیل پر اس نے مسکراتے ہوئے انسان نما درندے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں کے تاثرات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے تھے جیسے انہوں نے کوئی بہت تیز نشہ کر لیا ہو۔ ڈائن پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسے کسی آدم خور پر طویل عرصہ بھوکا رہنے کے بعد تازہ گوشت ملنے پر طاری ہو جائے۔ اس نے شکاری کتیا کی طرح کرسی کے گرد گھوم کر سکینہ کا جائزہ لیا اور اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اچانک اس کے دونوں گالوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوانہ وار اس کے خوبصورت گالوں پر تمانچے مارنے لگی۔ چند منٹ ہی میں سکینہ کے گال اور ہونٹ خون آلود ہو گئے تھے۔ اس کا سارا منہ خون سے بھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی درندے نے ایک لوہے کا جمبور جس سے اناڑی دندان ساز انسانی دانت نکالتے ہیں پکڑا اور اسے ہوا میں چلاتا ہوا منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا سکینہ کی طرف بڑھا۔ ڈائن نے سکینہ کے سر کے بال اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے جب درندے نے اچانک جمبور سکینہ کے بازو میں گاڑ دیا اور اسے دباتا چلا گیا۔ درد اور اذیت سے بے حال سکینہ کی چیخیں اس کے خون آلود حلق سے برآمد ہوتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے ذبح ہوتے بکرے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس کی دردناک چیخوں پر ڈائن اور درندے کے کہکہے غالب آ جاتے۔ دونوں اس وقت تک سکینہ کے ناتواں اور مقدس جسم پر درندگی آزماتے رہے جب تک اس کی گردن ایک طرف ڈھلک نہ گئی۔ سکینہ کے بے ہوش ہونے پر ڈائن غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے بے ہوش سکینہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے خون آلود گالوں پر تمانچے مارنے شروع کر دیے، پھر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی، لیکن سکینہ ہوش میں آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس کرو، کہیں کچھ بتائے بغیر نہ مر جائے، مجھے اس سے ہر صورت انفارمیشن چاہیے، سمجھ گئی نا؟ خبردار اسے مرنے نہیں دینا، اس سے سب کچھ اگلوانے کے بعد ہی اسے مرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ فوجی افسر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے دونوں سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بشیر بکروال گھر نہیں گیا تھا۔ کس منہ سے جاتا؟ اس نے سوچا اپنی بیوی کو کیا منہ دکھائے گا، اس کی بیٹی کے متعلق اسے کیا بتائے گا، اور یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اگلے 2-4 روز سکینہ گھر نہ آئی تو اس کی بیوی مر جائے گی، جس کے بعد بشیر بکروال کے پاس زندہ رہنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی تک اس کی رسائی کیپٹن انوج تک نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں امید تھی کہ کیپٹن انوج اس کی مدد کرے گا۔ کہاں ملے گا؟ اس تک مجھے کیسے رسائی حاصل ہوگی؟ اس نے سوچا۔ اچانک ہی اسے وہ ڈاک بنگلہ یاد آ گیا جہاں کبھی کبھی کیپٹن انوج سے ملنے جایا کرتا تھا۔ عموماً ہفتے کی رات وہ اسی ڈاک بنگلے میں گزارتا تھا اور آج ہفتہ تھا۔ شام ڈھلنے والی تھی جس کے بعد اس کا ڈاک بنگلے تک پہنچنا ممکن بھی نہ ہوتا۔ بشیر بکروال تیز قدموں سے ہانپتا کانپتا ڈاک بنگلے تک پہنچا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ یہاں اس کا جس حوالدار سے سب سے پہلے سامنا ہوا وہ بشیر بکروال کو اچھی طرح جانتا تھا۔ شاید اس کو ابھی تک صورتحال کا علم نہیں تھا کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر خود بشیر کا استقبال کیا، پھر اس کے منہ پر ہمائیاں اڑتی دیکھ کر قدر حیرانی سے کہا، خیر تو ہے نا؟ کوئی بڑی خبر لائے ہو کیا؟ بھگوان داس تیری مہربانی ہوگی، مجھے بہت ایمرجنسی ہے، جلدی صاحب سے ملا دے۔ بشیر کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اسے حالات کی خبر نہیں اور وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارے آجا یار، تجھے کون روک سکتا ہے ملنے سے؟ صاحب کا حکم ہے تمہیں سیدھا ان کے پاس لایا جائے، آجا آجا۔ اور وہ حوالدار بھگوان داس کے ساتھ چل دیا۔ دونوں وہاں موجود فوجیوں کے درمیان سے گزرتی ڈاک بنگلے کے برآمدے میں پہنچ گئے تھے۔ جا چلا جا، کیپٹن صاحب اندر ہیں، اکیلے ہیں، یہ کہہ کر حسب سابق حوالدار بھگوان داس وہاں سے چل دیا اور بشیر بکروال نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کمان، اندر سے کیپٹن انوج کمار کی آواز آئی اور وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ تم؟ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کیپٹن انوج غصے سے چلایا تھا۔ بشیر بکروال نے دونوں ہاتھ باندھ کر بڑی عاجزی سے اسے سلام کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ تم یہاں آئے کیسے؟ کیپٹن انوج کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ سر جی، خدا کے لیے میری بات سن لیں، پھر بھلے مجھے گولی مار دیں، بشیر کپ کپاتے ہوئے بولا۔ تم؟ نفرت سے ناک سگوڑتے ہوئے کیپٹن انوج کمار نے کہا، تم غدار ہو، جس کا کھاتے ہو اسی کی تھالی میں چھید کرتے ہو، تمہارا علاج ہی گولی ہے، تم گھٹیا اور کمینے۔ اس کے منہ سے پہلی مرتبہ گولیوں کا فوارہ ابلتے دیکھ کر بشیر بکروال حیران رہ گیا۔ اس نے آج تک کیپٹن انوج کو ایسی زبان بولتے نہیں سنا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس کے اندر کا گند اور نفرت باہر ابل رہی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں سر جی، میں شٹ اپ، غصے سے انوج کمار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔
تم جیسے حرامی اور گھاگ انسان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی ہمارے دشمنوں کی ایجنٹ ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مجھے ذرا سا ثبوت مل جائے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گا۔ انوج کمار غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ بشیر بکروال نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، کب کپاتے ہوئے اسے فریاد کرنے لگا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ ممکن ہے اس نے کسی کو کھانے پینے کا سامان اجنبی جان کر دیا ہو، لیکن انوج کمار اس کی کوئی بات سننے سے انکاری تھا۔ اچانک یہ خیال سے انوج کمار جھوم اٹھا۔ اسے اپنی کارکردگی دکھانے کا ایک اور موقع مل رہا تھا۔ تمہاری بیٹی کو کاؤنٹر ایجنسی والوں نے گرفتار کیا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہاری خدمات کی وجہ سے ان کی منت کروں گا، پھر کچھ بتا سکوں گا۔ اس نے اپنے قدموں میں گرے بشیر بکروال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولا آپ کو ترقی دے۔ بشیر جنونیوں کی طرح اس کی تعریفیں اور دعائیں کر رہا تھا۔ اب چپ چاپ گھر چلے جاؤ اور خبردار کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ تم مجھے ملے ہو، سمجھ گئے نا؟ انوج کمار نے کہا۔ جی سرکار، جی سرکار، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، بشیر بکروال نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا اور اس پوزیشن میں الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ اسے امید تھی کہ کیپٹن انوج ضرور اس کے لیے کچھ کرے گا۔ شیپالی پر غصے کے دورے پڑنے لگے، جو اس کے والدین کے لیے بہت بڑی عجیب بات تھی۔ وہ گزشتہ 3-4 روز میں 3-4 مرتبہ مختلف باتوں پر اپنے ملازمین کو اس بری طرح ڈانٹ چکی تھی کہ اب جنرل صاحب کو بھی اس کے رویے کا نوٹس لینا پڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ انہوں نے اس روز اپنی مسز سے کہا تھا۔ پاگل ہے، کارگل جانے پر بضد ہے۔ انوج کمار تو یہاں آنے سے رہا۔ شیپالی کی ماں نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہہ دیا۔ جنرل کے چہرے کا رنگ کچھ لمحوں کے لیے تبدیل ضرور ہوا، لیکن وہ نارمل ہو گئے۔ یہ الگ بات کہ ان کی بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کی پریشانی محسوس کر لی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، جانتے تو ہیں اسے کچھ دنوں کے لیے بہت پرجوش ہوتی ہے، پھر خود ہی نارمل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خامند کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن یہ کچھ دنوں کی بات نہیں لگتی۔ میرے خیال سے جیسے ہی کیپٹن انوج سری نگر واپس آئے، ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ جنرل صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ ہاں، آخر کب تک بٹھائے رکھیں گے اسے اپنے پاس؟ ہے تو پرایا دھن، جائے گی تو اپنے ہی گھر نا۔ ان کی بیگم صاحبہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس بے وقوف کو بتا دو کہ ہم ان دونوں کی محبت کے درمیان دیوار نہیں بن رہے، جیسے ہی انوج آتا ہے شادی کر دیں گے۔ جنرل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھتی تھی آپ میدان جنگ کے ہی جرنیل ہیں، لیکن آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ بھائی واہ، مان گئے، بیگم صاحبہ مسکرائی۔ ارے بیگم صاحبہ، ہمارا تمہارا زمانہ اب نہیں رہا، اور دو دلوں کے درمیان ملن بنے رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دونوں نے کہکا لگا کر خود کو نارمل کیا تھا، اور شام کو جب شیپالی کی ماں نے اسے باپ کے فیصلے سے اس لیے آگاہ کیا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل پڑے گی، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شیپالی بالکل نارمل تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی اس بات سے کیا؟ انہوں نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ بہت خوشی ہوئی ماما، لیکن پلیز آپ نے یہ فیصلہ انوج یا اس کے گھر والوں تک کبھی نہیں پہنچانا، شیپالی نے سب پاڑ لہجے میں کہا۔ کیا؟ بیگم صاحبہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یس ماما، میں چاہتی ہوں اس کے گھر والے خود آپ سے کہیں اور انوج مجھ سے، شیپالی نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ان میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ خود؟ ارے بیٹا، کوئی مریادہ ہے ہماری، ریتی رواج بھی کوئی معنی رکھتے ہیں یا نہیں؟ بیگم صاحبہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ او ماما پلیز، میں اس نان سینس کو نہیں مانتی۔ اوکے، شیپالی پھر بھڑک اٹھی۔ آخر جنرل کی بیٹی ہونا، اپنی ناک اونچی رکھنے کے چکر میں دھرم اور مریادہ کو بھی اہمیت نہیں دو گی؟ بیگم صاحبہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اوکے ماما جی، چلیے آپ کو چائے بنا کر پلاؤں اپنے ہاتھ سے۔ شیپالی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ اپنی ماں کو ناراض یا دکھی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسے واقعی اپنے والدین سے بہت محبت تھی، دونوں اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کا شیپالی کے علاوہ تھا بھی کون؟ اور شیپالی نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے باپ کو نیچا نہیں دیکھ سکتی تھی، گو کہ ان کے دھرم میں لڑکی والوں کو اپنا سر لڑکے والوں کے جوتوں میں ہی رکھنا پڑتا تھا، لیکن وہ اس تلخ سچائی کو ماننے سے انکاری تھی۔ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ میجر جنرل کلونت سنگھ کو اپنی بیٹی کے مسئلے پر کہیں سرنڈر کرنا پڑے۔ اس کے باپ نے اسے سرنڈر کرنا نہیں سکھایا تھا۔ 1971 میں اس کا باپ لیفٹیننٹ تھا، جب اس نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور پہلی ہی لڑائی میں اسے بہادری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ اپنے اور اپنے جوانوں کے کارنامے بڑے فخر سے شیپالی کے سامنے بیان کیا کرتا تھا، جبکہ شیپالی کی ماں کو ان باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اگلے 2-4 دنوں میں کارگل جا کر انوج کمار سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک وہاں ایمرجنسی ہے، کیپٹن انوج کمار کا سری نگر آنا ممکن نہیں، اور ایک فوجی جرنیل کی بیٹی ہونے کے ناطے اسے یوں بھی یہ پسند نہیں تھا کہ اس کا محبوب میدانی جنگ سے ماضی سے ملنے کے لیے سری نگر چلا آئے۔
شیپالی جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی اسے کارگل جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ باپ کی بات البتہ اور تھی، اور اس نے صرف اپنے والد کو ہی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، جو اسے بحفاظت وہاں پہنچا سکتے تھے اور واپس بھی لا سکتے تھے۔ اسے اگلے روز چونکہ واپس لوٹ آنا تھا اور ایک رات کے لیے وہ اپنی ماں سے کوئی بھی بہانہ کر سکتی تھی۔ 15 جولائی کو 19FF کو حکم ملا کہ وہ 12 NLI کی مدد کے لیے آگے بڑھے، جو گزشتہ کئی ماہ سے گلتری محاذ پر زندگی اور موت کا ناقابل یقین معرکہ لڑ رہی تھی اور ابھی تک اپنی پوزیشنوں پر ڈٹی ہوئی تھی۔ 19FF کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل آصف سیاچن جنگ کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی ایسا مشکل محاذ نہیں تھا۔ انہوں نے اگلے 8-10 دن میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ اس محاذ کی مشکل ترین پوسٹ M6 تھی، جس کی ذمہ داری یونٹ کے انتہائی دلیر، بروبار اور مکمل مجاہد کیپٹن مالک کو سونپی گئی، جو اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ M6 کی طرف عازم سفر تھے۔ کیپٹن مالک کی پوسٹ بہت بلندی پر تھی اور کرنل آصف جانتے تھے کہ وہ اپنے اس افسر کو کس رزم گاہ میں دھکیل رہے ہیں، جہاں دشمن کی گولہ باری کا سامنا تو انہیں ہوگا ہی، لیکن موسم اس سے بڑا عذاب بن کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کیپٹن مالک کے انتہائی نیک مزاج کی وجہ سے انہیں یونٹ میں بڑی محبت اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ کرنل آصف اور ساتھیوں نے انہیں باری باری گلے لگا کر بڑی محبت سے رخصت کیا۔ نہ جانے کیوں ان کے کمانڈنگ آفیسر دم رخصت بہت اداس دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن مالک نے ان سے گلے ملتے ہوئے قرآنی آیات پڑھی تو کرنل آصف نے ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تم خیریت سے واپس آؤ گے، رخصتی کے کلمات کیوں پڑھ رہے ہو؟ سر یہ بھی تو ممکن ہے۔ کیپٹن مالک نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کرنل آصف نے انہیں محبت سے ڈانٹ دیا۔ نو، کچھ نہیں کہو گے؟ انہوں نے محبت بھری ڈانٹ پلائی۔ اوکے سر، کیپٹن مالک نے کہا۔ ان کے 25 ساتھی ان کے ساتھ زندگی کے اس اہم ترین اور انتہائی خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کیپٹن مالک ان کے نزدیک گئے۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے جوانوں کے ساتھ قرآنی آیات تلاوت کرنے کے بعد انہیں جہاد کی فضیلت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ مسلمان مجاہد خود کو ہر وقت اللہ کی عدالت میں حاضری کے لیے تیار رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک ان کی ہر ممکن حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ وقت آنے پر سب سے پہلے جام شہادت نوش کریں گے، لیکن بطور مسلمان اور پاک فوج کے سپاہی ہونے کے ناطے انہیں کسی بھی مشکل گھڑی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کیا سب تیار ہو؟ انہوں نے آخر میں سوال کیا۔ یس سر، تمام جوان یک زبان بولے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیپٹن مالک نے اللہ کی ثنا کی اور سب سے آگے چل دیے۔ انہوں نے اپنے جوانوں کو ترتیب سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے عارضی کیمپ سے قریباً 4 گھنٹے کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد M6 پر جانا تھا، جہاں 12 NLI کے جانباز شہادتوں اور فضیلتوں کی عظیم تاریخ رقم کر رہے تھے۔ کیپٹن مالک اور ان کے ساتھیوں کا یہ سفر جذبہ ایمانی کا مرہون منت تھا۔ انہیں اس طرح کے انسان دشمن موسم میں ایسی خطرناک پہاڑی لڑائی کا کچھ خاص تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن کیپٹن مالک کے جذبہ ایمانی اور شوق شہادت کے سامنے کوئی مشکل ٹھہرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ ان کے کچھ ساتھیوں کے لیے شدید ترین انسانی رگوں میں خون جماتی برفیلی ہواؤں میں سفر کرنے کا یہ تجربہ بڑا جان لیوا تھا۔ راستے کا ایک ایک انچ دشمن کے گولوں کی زد پر تھا۔ کیپٹن مالک کے M6 تک پہنچنے سے پہلے ان کے 3 ساتھیوں کی حالت انتہائی بگڑ گئی تھی۔ ان کے لیے اب ایک قدم چلنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ خطر پسند اور شوق شہادت سے سرفراز کیپٹن مالک نے انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ تینوں نے انکار کر دیا، لیکن اپنے افسر کے مجبور کرنے پر انہیں واپس جانا ہی پڑا۔ 24 جولائی کو بالآخر اپنے 22 جانبازوں کے ساتھ معرکہ حق و باطل لڑنے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ دشمن زمین اور فضا سے ان پر دیوانہ وار آگ برسا رہا تھا اور کیپٹن مالک فی الوقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پتھر کی آڑ لیے بیٹھے تھے۔ ان کے لیے ان حالات میں دشمن کو جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ ایک تو وہ آسمان سے پہاڑوں کا کلیجہ شک کرنے والے میزائل پھینکتے، معراج طیاروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، جن کے پھینکے میزائلوں سے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ کانوں کے پردے بھی پھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ دشمن جس نوعیت کی زمینی گولہ باری کر رہا تھا، اس کا جواب توپ خانے دے سکتے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے صبر اور انتظار کے، جو وہ کر رہے تھے۔ 24 جولائی کی شام کرنل آصف نے ان سے رابطہ کر کے خیریت دریافت کی تو کیپٹن مالک نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مورچوں میں ڈٹے دشمن کے منتظر ہیں۔ کیپٹن مالک کی آواز میں بلا کا اعتماد
اور سکون پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو اپنی دانست میں مطمئن کر دیا تھا، لیکن کرنل آصف جو سیاچن کی لڑائی لڑ چکے تھے صورتحال کی سنگینی سے زیادہ باخبر تھے۔ انہوں نے خطر پسند کیپٹن مالک سے کہا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے اور جوانوں کا خیال رکھیں اور انہیں ہدایت کریں کہ اپنے ہتھیاروں کی صفائی کا خصوصی اہتمام کریں۔ کرنل آصف جانتے تھے کہ اس سرد ترین موسم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فائرنگ کے وقت ہتھیار معمولی نقص کی وجہ سے چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کیپٹن مالک کے جذبے سے مکمل باخبر تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بدترین حالات میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ان کا دل کسی پہلو چین نہیں کھاتا تھا۔ میں کل رات تمہارے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ، انہوں نے کیپٹن مالک سے کہا تھا۔ کیپٹن مالک یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سی او کی جان خطرے میں پڑے، لیکن وہ اپنے سی او کو اس سے روک نہیں سکتے تھے۔ M6 سے قریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر پیچھے کی جانب ایک پوسٹ قائم کی گئی جو قدرے محفوظ تھی۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر سے یہاں تک کا فاصلہ تو کسی نہ کسی طرح مختلف پوزیشن اختیار کرتے ہوئے طے کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں سے M6 پوسٹ تک کا چپا چپا غیر محفوظ تھا۔ دشمن نے اس علاقے کی کچھ اس انداز سے گھیرا بندی کی ہوئی تھی کہ یہاں سے معمولی نقل و حرکت بھی ممکن نہیں تھی۔ کیپٹن مالک نے بٹالین ہیڈ کوارٹر سے یہاں تک سفر کرنے کے بعد یہاں سے M6 کا سفر رات کے اندھیرے میں دشمن کی نظروں سے چھپ کر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے سی او سے کہا کہ وہ اس پوسٹ تک پہنچے جہاں سے ان کے گائیڈ انہیں رات کے اندھیرے میں کیپٹن مالک کی پوسٹ تک لے آئیں گے۔ کرنل آصف مطمئن ہو گئے۔ کیپٹن مالک اپنے سی او کو اپنی پوسٹ تک بحفاظت لانے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ انہوں نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی اور ابھی بمشکل نماز سے فارغ ہوئے تھے جب اچانک انہیں احساس ہوا جیسے بھارت کے سارے توپ خانے مل کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ ابھی تک اس محاذ پر اس نوعیت کی گولہ باری کم ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فوراً محفوظ پناہ گاہوں میں جانے اور اپنے ہتھیاروں کی صفائی کرنے کا حکم دیا اور خود بھی معمول کے مطابق قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ایک پتھر کی اوٹ میں اپنی گن اور دوربین سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ گولہ باری کا یہ سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دشمن نے اس دوران بالکل وقفہ نہیں کیا تھا اور مسلسل ان پر آگ برساتا رہا تھا۔ کیپٹن مالک اور ان کے ساتھی اپنے ٹھکانوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے بمشکل آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا تھا۔ جب کیپٹن مالک نے اس وقفے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ٹیلی فون کی تمام تاریں کٹ چکی ہیں، ان کا اپنا وائرلیس سیٹ بھی ناکارہ ہو گیا تھا اور اب پیچھے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بہرحال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیپٹن مالک نے صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اپنے لانس نائک کو پچھلی پوسٹ کی طرف روانہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں اپنے سی او کو خطرے میں ڈالیں، جبکہ انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ جب پچھلی محفوظ پوسٹ پر پہنچنے کے بعد کرنل آصف کا ان سے رابطہ نہ ہو سکا تو وہ M6 کی طرف چل دیں گے۔ کرنل آصف پروگرام کے مطابق انتہائی خطرناک حالات میں بھی ایک جوان کے ساتھ اس پوسٹ تک پہنچ گئے۔ جب کیپٹن مالک سے رابطہ کی کوشش کی گئی تو رابطہ ممکن نہ ہوا۔ کرنل آصف کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں، کسی نہ کسی طرح دشمن کی تباہ کن گولہ باری سے محفوظ لانس نائک زوار وہاں پہنچ گیا، جس نے کرنل صاحب کو بتایا کہ دشمن نے انتہائی تباہ کن گولہ باری کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں چاروں اطراف سے یلغار کر دی ہے۔ M6 پر حملہ اتنا شدید نوعیت کا ہے کہ کمیونیکیشن بحال رکھنے والی تاریں بھی کٹ چکی ہیں اور اب پوسٹ سے رابطہ ہی ممکن نہیں رہا۔ اس لانس نائک کی زبانی کرنل آصف کو علم ہوا کہ کیپٹن مالک کے وائرلیس کو بھی نقصان پہنچا ہے، جسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کرنل آصف کی جان توڑ کوشش سے جب کسی طرح رابطہ بحال ہوا تو وہاں ہونے والی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ سوائے ان کے اور کوئی کان پھڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گولہ باری کا اندازہ تو ہو رہا تھا، پیدل فوج کے حملے کی اطلاع لانس نائک زوال نے دی تھی۔ کرنل آصف کی تشویش بڑھنے لگی تھی۔ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ان کے جوان دشمن کی گولہ باری کی زد میں ہوں اور وہ ان تک نہ پہنچ پائیں۔ انہوں نے جلد ہی ایک اہم فیصلہ لیا۔ ابھی تک کیپٹن مالک سے رابطہ ممکن نہیں ہوا تھا، لیکن نائک زوال نے انہیں دشمن کے حملے کے متعلق جو اطلاعات دی تھیں، ان کی مدد سے کرنل آصف نے اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو فوجی زبان میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور ان لمحات میں کیا جاتا ہے جب اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد انہیں خاصا اطمینان محسوس ہونے لگا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان کا فیصلہ صحیح ہے۔